السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ. اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے شو میں جس طرح سے پازیٹیوٹی اور وہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کو سوسائٹی میں نہیں مل رہا ہوتا یا اس چیز کی کمی ہوتی ہے، گیپ ہوتا ہے، اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے نہ صرف ہماری سوسائٹی میں پازیٹیوٹی آ سکے بلکہ ایک بہتر اوپینین بھی آپ تک پہنچ سکے، آپ کے لیے ڈائریکشنز کلیئر ہو سکیں. آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع رہنے والا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلتی ہوں کہ ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے آج بات کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے خطے میں کون سی ایسی جغرافی کشیدگی اور انسانی ذہن پہ جو اثرات ہیں ان سب کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے یہ جو جنگیں ہیں یہ کسی نہ کسی اینڈ تک تو پہنچتی ہیں لیکن اس کے دوران یا پھر اس کے بعد جو آپ پہ مینٹل افیکٹ آتے ہیں، جو سوسائٹی پہ افیکٹ آتا ہے، اس سب کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. اسرائیل کو جو ہم گریٹر اسرائیل سمجھتے تھے یا پوری دنیا سمجھتی تھی، ہم تو نہیں، لیکن اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے ایران کے لاسٹ حملے کے بعد. اس سب کے حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آج کی گڈ لک یہ ہے کہ ہمارے ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور بالخصوص ایسے موضوعات اور ایسی سچویشنز جب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ان تبدیلیوں کے آنے سے جو اویلیبل انفارمیشن اور ڈیٹا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا بعض اوقات. تو بیگ صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو کانٹینٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایک تاثیر کی طاقت بھی دی ہے. تو ایسی کئی کہہ لیجئے ان کی ویڈیوز ہیں اور ان کا سارا کام ہے جن کو سنتے سنتے آنکھیں نم ہوئی ہیں. انہوں نے جو ٹریبیوٹس پیش کی ہیں ہمارے کئی لیجنڈس کو، واصف علی واصف صاحب کی میں نے لائف پہ سنا، نظام لوہار کو سنا، اور بے شمار ایسی ہیں جو میں کہتا ہوں جی کہ ان کے چینل کو فالو کرنا عقل مندی ہے. بڑے کم چینل ایسے ہوتے ہیں، میں یہ رائے دوں گا ان کو فالو کرنا ایک عقل مندی ہے کیونکہ جو کانٹینٹ اور جو محنت ان کی ہے وہ نظر آتی ہے ان کے کام. بالکل آج لکیلی موجود ہے ہمارے پروگرام میں. بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کی ویڈیوز ویسے بھی بہت وائرل ہوتی ہیں اور لاسٹ جو انڈو پاک کی جنگ کے حوالے سے بھی ان کی ویڈیوز تھیں اور ان کے جو انالیسس تھے وہ بہت ہی ایکوریٹ اور سچائی پر مبنی تھی جو کہ بہت کم یوٹیوبرز کے پاس ہوتا ہے یہ ٹیلنٹ. ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر بیگ موجود ہیں. آلدو ہی ہیز بیک گراؤنڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن بٹ ہی از اے یوٹیوبر ایز ویل اینڈ ہی از ہیئر ود اس فار ڈسکسنگ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ آپ کا بھی، شاہ جی کا بہت بہت شکریہ. نوازش سر، آپ ہمیشہ بہت ہی کرم فرماتے ہیں، بہت آپ کے الفاظ بہت حوصلہ افزا. بہت نوازش سر، اور مجھے بلانے کے لیے بھی بہت ممنون. آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو پر آنے کے لیے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی جو دشمنی کی جو جڑیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ آج کی کرنٹ سچویشن ہے یا یہ بہت پرانی تھی اور اب آ کر یہ سامنے آئی ہے؟ اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل اور فارس، اہل فارس، آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جس یہ ٹیمپل کی بات کرتے ہیں، ہیکل سلیمانی کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب یہ بنا تھا حضرت سلیمان نے بنایا تھا تو اس کے بعد بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا تھا. بابل کا عراق کا بادشاہ تھا جس نے یروشلم پر حملہ کیا، آدھے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا اور باقی آدھے کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل میں عراق میں لے گیا. اس وقت ایران میں فارس کا ایک بادشاہ جو سائرس دا گریٹ، اس کی 2 نسلوں کے بعد بخت نصر کی میرے خیال اس کا پوتا یا پڑپوتا تھا، اس پر سائرس دا گریٹ نے حملہ کیا، عراق کو فتح کیا، بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، بنی اسرائیل کو آزاد کیا. اور اس زمانے میں، ہم قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں سائرس دا گریٹ ایران میں ایک بل آف رائٹس تھا. بل آف رائٹس یہ کہتا تھا کہ ہر شخص اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہے اور اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، اور اگر اس کی عبادت گاہ نہیں ہے تو یہ سلطنت فارس اس کو بنا کے دے گی اس کی عبادت گاہ. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ ہمارا ٹیمپل تھا، یہ گرا دیا، توڑ دیا تھا بخت نصر نے، ہمیں یہ بنا کے دو. تو یہ ایرانیوں نے دوسری دفعہ ٹیمپل بنا کے دیا، سائرس دا گریٹ نے، فارس نے، جس کو کہ بعد میں پھر ٹائٹس نے تباہ کیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسری دفعہ بنانا ہے. تو آپ نے تاریخ کی بات کی کہ کتنی پیچھے جاتی ہے، تو
اصل میں تو وہ ٹیمپل ان کو فارس والوں نے بنا کے دیا. خیر بہرحال آپ بہت سی صدیاں آگے آ جائیں, یہ جو آج کا سارے کا سارا معاملہ ہے, اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کا زوال, پہلی جنگ عظیم, بیلفور ڈکلیریشن, پھر اسرائیل کا قیام اور پھر اس کی ایکسپینشن ہوتے ہوتے یہاں تک آنا, یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ کار ہے جس کو کہ فالو کیا ہے ویسٹ نے, اور لا کر پوری دنیا سے یہودیوں کو آباد کرنا ان کا ایک پلان ہے. لیکن جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے کیا بات ہے, اور ایک میری چاہت ہے. تو ان کی یہ چاہتے ہیں اور وہ اپنی چاہت کی طرف, جو گریٹر اسرائیل ان کا ایک خواب ہے کہ ہم مدینہ تک رسائی حاصل کریں گے. بیچ کا سارا ایریا ہے, مصر کا ایریا ہے, ترکی کا ایریا ہے, سیریا ہے, جارڈن ہے, اور سعودی عربیہ کا مدینہ تک کا علاقہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے جو کہ ہم نے بنانا ہے. تو یہ ان کی خواہش ضرور ہے, یہ ان کی خواہش ہے. لیکن ابھی تک کوئی بھی عرب کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو پراپرلی ابھی تک کسی نے بھی ساتھ دینے کا نہیں کہا ہے. ایران کے بھی معاملے میں اگر کہا جائے یا فلسطین کے بھی معاملے پر کہا جائے تو دے ور ناٹ دیٹ مچ ایکٹیو, بلکہ ان کے تو امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات بہت زیادہ استوار ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر اسٹرانگ ہونے کے باوجود جو ملک آگے نہیں آ رہے, جو ایران کا یا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا جو یہ قتل عام ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پر ملوکیت ہے, ہر کسی کو اپنی بادشاہت عزیز ہے, وہ بھی وہ سب کچھ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا ایک, اب کیونکہ ملک بن گئے نا, پہلے کسی زمانے میں خلافت تھی, ایک خلافت کے نیچے معاملات ہوتے تھے تو کہانی کچھ مختلف تھی. اب ہر ایک ملک کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, اور ان کے ڈپلومیٹک ٹائز ہر کسی کے ڈفرینٹ ہیں. تو اس وجہ سے میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ترکی نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں یہ جو فارن افیئرز ہیں اور جو ڈپلومیسی ہے نا, یہ ایک بہت باریک تار ہے, اس کے اوپر بڑی دھیان سے چلنا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ بہت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر یو گیٹ سکڈ ان, پھر آپ بھی جنگ میں آ جائیں گے, پھر ایک کہانی مختلف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اس وجہ سے. اچھا, اس میں جو ایک بڑی اس میں ایک نقطہ میں جاننا چاہوں گا, انڈیا ایران یہ کیا رولز ہے؟ کیونکہ بڑے عرصے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈیا ایران کے تعلقات تو بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ جو چند دنوں میں سارا کچھ ہوا ہے, بڑی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے انڈیا کی شامت آئی ہوئی ہے, یعنی مختلف طرح سے انڈیا دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ان کی گورنمنٹس, ان کی رجیم, اور کس طرح سے اپنے جاسوس یہ پلانٹ کرتا ہے, پھر اپنے جو کہہ لیجئے ایک وہ بنیا سوچ ہے, اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے گلے کاٹ دینا, یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے. ایران اور انڈیا کے جو سارے معاملات ہیں کس ویژن کے ساتھ یہ ساتھ چل رہے تھے, کس طرح سے ایکسپوز ہونے شروع ہوئے ہیں, اور اس جنگ میں جب جاسوس پکڑے گئے ہیں تو کیا سلوک کیا جا رہا ہے ان سے؟ شاہ جی بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. دراصل ہندوستان ایران کے ساتھ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ تھا کہ ہم پاکستان کے مقابلے میں گوادر کی بجائے ہم چابہار کو ایک پورٹ بناتے ہیں. گوادر کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے چابہار میں, وہاں پر انہوں نے سڑک بنائی, ان کی کور آف انجینئرز نے, ان کی فوج نے سڑک بنائی, اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی کروڑوں اربوں کی, اور ان کو یہ کہا کہ جی ہم یہ اس طریقے سے بنا رہے ہیں. چین کو بھی کوشش کی, برکس کے اندر ان کو شامل کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر بھی وہ کہانی کی. تو ان کو بیسیکلی ایک تو یہ تھا کہ ایرانین ان کے ساتھ کہ ہم اکنامک آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کے ہمسائے ہوں, کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہوتی ہے, اور ایران کے ساتھ ایران بھی پاکستان کے ساتھ شروع میں تھوڑا کھچا سا ایک تعلق تھوڑا سا رہا ہے. ایک مسئلے کی وجہ بھی ہے وہ, لیکن حالانکہ میرا خیال ہے جتنا یہاں پر ایرانیوں کو میرا خیال ہے یہاں پر محبت کی جاتی ہے, شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ہے جہاں پر کہ ایرانیوں کے ساتھ اتنی محبت کی جاتی ہو. تو اور یہ بات گاہے بتائی بھی جاتی رہی. پاکستان کے جو سفارتی معاملات, جو منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ بھائی ان سے بچ کے رہنا. لیکن اب پتہ ہے بیچ میں وہ ایک میزائلز کا ایکسچینج بھی ہوا, وہ سارا کچھ ہوا, لیکن چیزوں کو سنبھالا گیا.
بات چیت کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کلبھوشن یادو بھی وہیں سے آیا, را کا وہاں پر لانچنگ پیڈز بنے ہوئے تھے, ایران سے لوگ یہاں پر آ رہے تھے, اور ہم نے بارہا ایران کو سمجھایا کہ بھائی یہ تمہارا دوست نہیں ہے, ہم سے پوچھو, ہم ان کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں, یہ بغل میں چوری منہ میں رام رام ہے. لیکن وہ شاید پتہ نہیں انویسٹ کر چکے تھے بہت. لیکن دیکھیے آپ نے جو بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے تو کیا خوبصورت طریقے سے اس کی عقل پہ پردے ڈل جاتے ہیں. پہلے انہوں نے وہ جھوٹا فالس فلیگ پہلگام کیا, پھر پاکستان کے ساتھ پنگا لیا, کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی اور شکست سے دوچار کیا. پوری دنیا میں آپ سوچیں, ششی تھرور جیسا بندہ بھیجا, آکسفورڈ کا لوریٹ, جو بولتا ہے تو بندے کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اس کی, اس کو بھی کسی ایک ملک نے گھاس نہیں ڈالی. اور آج مودی G7 کے سمٹ پہ کینیڈا لینڈ کیا ہے تو وہاں پر قطاروں سے سکھوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ نعرے مارے تھے کل مودی کل مودی, کہ یہ قاتل ہے, یہ واجب القتل ہے, اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے. یہ ان کی دنیا کے اندر اس وقت حالت ہے. امیجنگ ایسی ہو گئی ہے ان کی. اب پہلے تو بلا نہیں رہے تھے کینیڈا والے نے, بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں بلائیں, G7 ہے. اور جو ایران کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پہلی اپنے ڈرونز لانچ کیے ہیں اسرائیلیز نے, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے ایران کے اندر اپنی بیسز بنائی ہوئی تھی جہاں پر کہ ہم نے ان ڈرونز کو اسمبل کر کے ان کو لانچ کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ ایران کے اندر, اور جس طریقے سے انہوں نے لیڈرشپ کو, آپ سوچیں جو ان کی ہائرارکی کے اندر ٹاپ براس میں ہائر لیڈرشپ ہے, جو سائنٹسٹ ہیں, ان کو جس طریقے سے پریسیجنس کے ساتھ ہٹ کیا, اس سے پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا حماس اور باقی بھی, تو وہ کس طریقے سے ہو رہا تھا. تو ان کو ابھی یہ پتہ چلا کہ 70-75 لوگ ہیں جو وہاں پر پکڑے گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ را کے ایجنٹس ہیں جو وہاں پر انڈینز کام کر رہے تھے. آج 3 کو سرے عام پھانسی دی گئی ہے, 2 مرد اور 1 عورت, وہ سرے عام لٹکاتے ہیں جی. اور مطلب مجھے تو یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ میزائلوں پہ باندھ کے مار کے واپس بھیج رہے ہیں. صحیح کہ تمہارا یہ خیال ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک اور پھر ایک متھ تھی, دیکھیے آپ پہلے تو انڈیا والی بات ہو گئی کہ انڈیا بے نقاب, ذلیل و رسوا, ثروت و عز و منتشا, بے شک اللہ عزت دے, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. عزتیں اور ذلتیں میرے مالک کے ہاتھ میں ہیں سر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو نا ہمیں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے, بالکل, اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ تھے کہ آج سے 3 مہینے پہلے کوئی ہماری بات بھی نہیں سن رہا تھا. لوگ کہتے پاکستان تو ریلیونٹ ہو گیا, پاکستان کی بات کیا کرنی. دنیا کے اندر یہی تاثر تھا نا جی کہ پاکستان تو ریلیونٹ ہو گیا ہے, اور جی پاکستان کیا انڈیا انڈیا ہو رہی تھی. اور دیکھیں سر, ایک اللہ تعالیٰ کیسے پردے ڈالتا ہے, کیسے ان کو یہ سینس آئی کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے پہلوان ہیں, اور جب اس میں اتنے اکھاڑے میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, اور اللہ نے عزتیں رکھی ہیں. سب یہ چند دن پہلے جب پاکستان انڈیا ایک جنگ اور ساری سچویشنز, میں آپ کی کیفیات کو جاننا چاہوں گا. یہ بالکل آؤٹ آف دی باکس کویشچن ہے, کیونکہ جب بندہ, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک محاذ ہے اور یہ بھی ایک مجاہد ہونے کا کام ہے. آپ دیکھیں نا ہماری وارز ہیں, 65 کی وار ہے, اور ان وارز میں نور جہاں کا رول ہے, ان کے ترانوں کا رول ہے. یعنی اس ٹائم کے سولجرز وہ بھول نہیں سکے, انہوں نے کہا جی ان ترانوں نے ہمارا لہو گرمایا. تو میں آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے ان کے جو تھے نا جی کچھ اینکرز اور ان کے جو کوئی اوپینینز لیڈر, آپ نے ایسے مونچھوں کو تاؤ دے کے جو ان کو للکارا نا, مجھے لگا جناب آپ تو کوئی ٹینک میزائل لے کے, ایٹم بم لے کے چڑھ گئے ان پہ. کیا کیفیات تھیں آپ کی جب ان دنوں میں آپ یہ سب ویڈیوز آ رہی تھیں آپ کی, اور کن کیفیات سے آپ گزرے تھے؟ اچھا شاہ جی, بات یہ ہے کہ وہ نا 10 تاریخ کا وہ پروگرام تھا اور نا لائیو جا رہا تھا. اچھا, صبح صبح نا پاکستان نے ان کو جواب دیا تھا میزائلز کا, اور میں کچھ 4 راتوں سے سویا نہیں ہوا تھا. اور اس وقت نا کچھ مجھے خود بھی نہیں علم کہ وہ لائیو جا رہا تھا, میں کوئی اسکرپٹڈ تو کوئی چیز تھی نہیں. تو شاہ جی ایک نا وہ کہتے ہیں حرف تمنا کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہے نا ایک ادب کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے.
That's true. اب وہ جس اینکر کی بات ہو رہی ہے وہ جو ان کا میجر ہے گورو آریہ, آپ کو پتا اس نے ایرانین فارن منسٹر آیا تو اس کو بھی اس نے خنزیر کہا, ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے, اور صرف کہا نہیں باقاعدہ پین سے لکھا کہ یہ خنزیر ہمارے پاس اب آیا. آپ ان کی ایروگنس دیکھتے, اور کبھی وہ کہتا تھا مجھے اس کا سر چاہیے اور یہ چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں اور میں جب سے یہ شروع ہوا تھا نا واقعہ, میں ہر پروگرام میں صرف ایک بات کہتا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا, اس کھیل کو شروع تم کرو گے, اسے ختم ہم کریں گے. اسے شروع تم کرو گے, اسے ختم ہم کریں گے. اور دل میں اپنے رب سے نا دعائیں بھی مانگتا تھا کہ یا رب العالمین برم رکھی کہ ہماری عزتیں تیرے حوالے ہیں, ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن تو یہ نہ سمجھی کہ ہم کسی تکبر میں بات کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف تیرے آسرے پہ اور اس ایمان پہ کہ تو ہماری عزتیں اور لاج رکھنے والا ہے, اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور جب وہ ہوا اور اس دن پھر آپ کو ایک فتح کا احساس ہوتا, ابھی سیز فائر نہیں ہوا تھا, اچھا جی, لیکن میں نے یہ اس وقت پتہ نہیں, بس میں اس وقت ایسا جذباتی ہوا کہ پھر مجھے وہ بات اس کو للکارنا پڑا اور اس کو جواب دینا پڑا کہ تم جو اتنے تمام لحاظ کے, شرم کے تمام تقاضے پیچھے ہٹا کر اس قسم کی غلیظ گفتگو کر رہے ہو, اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہو. شاہ جی جو فوجی ہے نا, فوجی دوسرے فوجی کی بڑی عزت کرتا ہے. آپ چاہے مانک شا کے ان کا جو فیلڈ مارشل تھا 71 وار کا, آپ کبھی اس نے کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیا ہوا ہے, جو یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی فوج کے اوپر 71 کی جنگ یہ ہو گیا, آپ کبھی اس کا وہ فیلڈ مارشل مانک شا کا انٹرویو کرن تھاپڑ کو سنیں, وہ کہتا ہے پاکستانی فوج اس دلیری سے لڑی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا وہ اپنے بیس سے 1000 میل دور تھے, اس نے کہا میں ان کا 1 سپاہی اور میرے 9 سپاہی تھے, 1:9 کا ریشیو تھا, اور اس نے کہا میں نے 8 مہینے 9 مہینے کی تیاری کی ہوئی تھی. They did not stand a chance. اس کے باوجود وہ اتنی دلیری سے لڑے. تعریف ہو جو دشمن کرے. بالکل یہ ظرف کی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ ایک کم ظرف آدمی تھا, اور اس نے جو گفتگو کی وہ کم ظرفی کی تھی, اس لیے وہ تقاضا تھا اس بات کا کہ اس کو بڑا مزہ جواب دیا جائے. کیا للکار تھی ویسے, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو پر بھی, جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں سنی وہ آپ یہاں پر سن لیں, تو میں چاہوں گی دہرائیں اس للکار کو. ضرورت وقت نہیں تھی, لیکن میں نے اتنا ضرور کہا تھا کیونکہ اس سے کبھی کہتا تھا جی مجھے عاصم منیر کا سر اسی طرح نام لے کے, اور کبھی کہتا تھا کہ مجھے GHQ سے چیخیں چاہیے. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی سر چاہیے تھا, تمہیں چیخیں چاہیے تھیں, تو کہاں ہیں اب بتاؤ کہاں سے چیخیں آ رہی ہیں؟ چیخیں تو ہندوستان سے آ رہی ہیں, مودی کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو الحمدللہ. اور لیکن سر اللہ کا بہت احسان ہے. اس وقت تو آپ یقین کریں سر, دراصل شاہ جی میرا ایک ایمان ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ کچھ لمحوں کا نام ہے. باقی جو زندگی ہے نا, جو آپ ایک سٹیٹک سٹیٹ میں گزار رہے ہیں, آپ روز صبح اٹھتے ہیں, آپ شیو کرتے ہیں, آپ کپڑے پہنتے ہیں, آپ دفتر آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو وقت دیتے ہیں, دوستوں کے پاس جاتے ہیں, پھر پڑھائی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ نا ایک سٹیٹک, یہ جمود کی زندگی ہے. صحیح. جو زندگیوں کے فیصلے ہیں نا سر, وہ کچھ لمحوں میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے, بے شک. جہاں پر آپ کا رب آپ کو آزماتا ہے. کیا بات. بالکل. جہاں پر آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے کہ میں نے دائیں جانا ہے کہ میں نے بائیں جانا ہے. جب آپ اس رستے پہ چڑھ جاتے ہیں پھر کہانی پھر جمود کا شکار ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ نا ان لمحوں میں سے ایک لمحہ تھا ہماری زندگیوں میں, جہاں پر کہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ہمارے نصیب میں ذلت ہوگی کہ عزت ہوگی. اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا سر جی. اچھا آپ کو نہیں لگا بھائی کہ جیسے سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور ایک نیا دن, ایک نیا وقت, ایک نیا دور شروع ہو گیا؟ بالکل. یعنی اس میرا خیال ہے پاکستان انڈیا کی جنگ اور اس میں ہماری جو فتح ہے, جس انداز سے ہمیں فتح ملی ہے, بڑے دھونے دھل گئے ہیں. بڑے چیلنج ایسے تھے سر, بڑے سوال اٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہیں نہ کہیں وہ سوال ان کو بڑے اچھے جواب ملے. شاہ جی یہ میں تو حیران تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 4 دنوں میں کیسے کایا پلٹی ہے پاکستان کی. آپ یقین کریں کہ ایک مایوسی تھی ود ان پاکستان, بہت چیزیں تبدیل ہو گئیں, اور صرف پاکستان نہیں, ورلڈ ویو ٹوورڈز پاکستان.
be it Middle East, be it West, be it America, be it China, be it any other country in this world. The perspective of looking towards Pakistan has completely flipped 180 degrees. कोई सोच ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तक मामला हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला सर ये इज्जत रखने अल्लाह के वाला है। मौजों में से एक मौजा है, उसने इज्जत रखी है हमारी, बिल्कुल कोई इसी शक तरह नहीं। है। और हम इस हवाले से मज़ीद जो गुफ्तगू है वो हमारी जारी रहेगी, और भी इसके हवाले से बहुत सी बातें करना बाकी हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी भी मुल्क में जंग को इंडोर्स नहीं किया जाता। जो एक सेंसिबल कौम होती है वो हमेशा से जानती है पुरानी जंगों के क्या असरात रहे हैं जो अब तक हम पूरी दुनिया फेस करती रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लानट अर्थ, वो क्या रहने वाले आगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जंग के हवाले से, चाहे वो इंडो पाक जंग और उसके बाद के असरात की बात की जाए, यहाँ पर पाकिस्तान की इमेज की बात की जाए, उस हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग जो है आपकी, पॉजिटिव इमेजिंग है या व्हाटसोएवर थिंग्स आर, वो कितनी तब्दील हो गई हैं। इस हवाले से मैं शाह साहब आपसे ज़रूर इनपुट लेना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह रिसेंटली आप हज से वापस आए हैं और आपने वहाँ पर एक तब्दीली तो देखी होगी, क्योंकि इससे पहले भी आप वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहते हैं। अच्छा तो डॉक्टर क्या देखा साहब, आपने? मैंने सबसे ज़्यादा जो पुरजोश देखा और बड़ा जज्बे में और बड़ी खुशी में देखा वो ओवरसीड्स को देखा, और उसमें हर तरह के रिच भी और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लेबर की जॉब्स कर रहे हैं। इस जंग के बाद पाकिस्तानी जहाँ जहाँ है ना उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। बल्कि सऊदी अरब में तो कई ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने कहा कि जी अब अरब से हमारी इज्जत करने लग पड़े हैं जब वो जानते हैं ना, जब पाकिस्तानी पहले थोड़ा सा ना सर एक एतराज़ सा किया जाता था इंडियंस को क्योंकि क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं गया, कई इस तरह के चैलेंज थे, कुछ हमारे पाकिस्तानियों ने भी इमेज अपने ख़राब खुद किए। लेकिन इस जंग के बाद ना वो कहते हैं ना एक बड़ा भाई बन जाता है उम्मत मुसलमा का, एक जो अल्लाह ताला ने एक चौधराहट, एक सरदारी जो है ना वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान को दे दी, और वो ऐसी सरदारी है, ऐसी चौधराहट है कि सब हमारी तरफ देखते हैं। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियस है कि वो स्टेट की कॉन्फिडेंशियल है, हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत सबको पड़ जाती है। मैं इशारतन कह रहा हूँ, हमारी जो फ़ौज है ना जी, वो उस पर जो कॉन्फिडेंस और एतमाद है ना वो हर मुल्क को है। तो किसी भी जगह पे कोई सिचुएशन ऐसी है ना तो वो चीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट करके पूरी सपोर्ट ली जाती है। और ये जो एक अलायंस एक दुनिया में नया बना है, ये अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये चलेगा, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया जो रागिब साहब ने कभी बात की थी हमारे प्रोग्राम में आके। मैं ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है सर, एक नई तरतीब है, दुनिया को पता लगा है जो बड़े मिथ्स थे, मफरूज़े बड़े बने हुए थे, परसेप्शंस थी कि ऐसे है और ऐसे है, और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। कुछ हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, कुछ यूट्यूबर्स मेहरबानों ने बड़ा जुल्म हमारा किया, उन्होंने इतना को पंजाब में कहते हैं खड़का के रख दिया इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हमारी फौज की ज़रूरत क्या है। ये एक माह के अंदर पता लगा है कि भाई फौज नहीं है तो आप नहीं है, और ये जो मजबूत फौज है, और सबसे बढ़ के देखें क्या सिस्टम एक ज़बरदस्त है कि इस तरह के जासूस हमारी फौज में नहीं मिलेंगे जो ईरान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हमारा एक सिपाही नहीं बिकता सर, वो दाल दलिया अपना पूरा कर रहा होता है, लेकिन सवाल पैदा नहीं होता कि जो उसका कलमे से कमिटमेंट है और पाकिस्तान के साथ उसका जो कमिटमेंट है उसको ख़राब करे। ये जो नई दुनिया आने वाली है, बेग साहब मैं पूछना चाहूँगा ये क्या देख रहे हैं आप, क्या तब्दीलियाँ हैं? पूरी दुनिया को अब हमारी तरफ देख के क्या सोचना पड़ेगा, हमें कैसे चलना पड़ेगा? शाह जी, ये जेफरी सैक्स जो अमरीकी, उनके हिस्टोरियन भी हैं, उनके आप समझ लें कि इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड हैं, उनका मैं एक बयान देख रहा था तो वो कह रहे थे कि इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों ना एक लेवल पर हैं, लेकिन एक फ़र्क है कि अमेरिका नीचे आ रहा है और चीन ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं शाह जी 98-99 में ना एक साल के लिए चीन रह के आया, और क्योंकि मैं इंजीनियर था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से उनका स्कूल है एक, वहाँ पर मैं कुछ एक डिप्लोमा था, कुछ कोर्स था, कुछ इक्विपमेंट था, उसके बारे में गया। तो वो बार बार मुझे कहते थे मेरे उस्ताद जो थे कि हम ना वेस्ट से 10-12 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, और हमने इनसे 10-12 साल आगे जाना है। क्या बात है, ये विजन था उनका। हाँ, और अगले 10 साल में जाना है। अच्छा, कि अगले 10 साल में हमने 20 साल का सफ़र तय करना है। और आप देखें कि किस तरीके से वहाँ पर ये कि जी
چیپر ہیومن ریسورس اویلیبل ہے, لیبر اویلیبل ہے, وہاں پر اپنی فیکٹریز لے کے گئے اور دیکھیں کس طریقے سے اسکلڈ لیبر, صرف لیبر ہی, اسکلڈ لیبر, ہیومن ریسورس ان کے پاس ہے, انرجی ریسورسز پوری دنیا کی انہوں نے ٹیپ کی نہیں ہے, آپ کے جو سپلائی چین کے روٹس ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے مستحکم کیے ہوئے ہیں, اور پیسہ ان کے پاس ہے, افراط زر, ہر چیز ان کے پاس, مطلب سب کچھ ہے. اور ایک چیز رہ گئی تھی, اور وہ تھا کہ ان کا اسلحہ, ان کا جو ایمونیشن ہے, ان کا جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے, وہ کیسا, وہ ٹیسٹ ہونا رہتا تھا سر. وہ اس میں ہو گیا. تو سر وہ یہ جو 4 دن تھے نا, اس نے صرف ہندوستان کا غرور خاک میں نہیں ملایا, اس نے مغرب کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. بالکل صحیح سر جی, آج تک رافیل گرا نہیں, اور آپ 4 گھنٹے میں 3 گرا دیتے ہیں, تو اگلوں کے تو ان کے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور ہمارے پاس جو پریڈومیننٹلی ساری ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے جیسے بہادر پائلٹس فوجی نہیں ہیں, اور اسکلفل لوگ ہیں سر. دیکھیں سر, اللہ تعالیٰ بھی بہادر کی مدد کرتا ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ بزدلوں کے اوپر, نہیں مہربان, چھوٹے سکوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. بالکل صحیح بات. مہربان رب اسی پہ ہوتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے. کیا بات ہے. مٹی میں وہ صلاحیت ہوتی ہے تو پانی جذب کرتی ہے, اور تبھی اس میں سے کوزے بنتے ہیں, اس میں سے گلدان بنتے ہیں, اس میں سے فانوس بنتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو رب کا جو کرم ہے اس میں, وہ یہ اسی وجہ سے ہے. لیکن یہ کہ وہ جو چائنیز ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, وہ ان 4 دنوں میں ان کو بڑا کلیئر کٹ سامنے پتہ چل گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا میں, لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں ایک ایک کلیئر ہو گئی ہے ویسٹ کو کہ کیا کہانی کیا ہے. تو اب نیو ورلڈ آرڈر میں سر ایک تو آپ کو چائنا سپر پاور دکھائی دے رہا ہے, رشیا, اس کو انہوں نے یوکرین کے تھرو انگیج کیا ہوا ہے. اب یہ جو زیلنسکی ہے, اس کو جو لے کے آنے والا ہے وہ بھی ایک یوکرینین جو ہے بیسیکلی. تو یہ انہی کا ویسٹ کا پٹا ہے, اور بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نیٹو کو ساتھ لے کے آئیں. حالانکہ جس وقت گورباچیو نے, انہوں نے کہا کہ ہم ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو گورباچیو نے ان سے کہا کہ لیکن اس سے آگے نیٹو نہیں آئے گا, دس ول بی دا لائن, کیونکہ تم رشیا کے قریب نہیں آؤ گے. لیکن کلنٹن آیا, اس نے آگے اور کیے, بش آیا, کرتے 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 اب کہتے ہیں کہ جی ہم نیٹو کو لے جائیں گے بالکل رشیا کے بارڈر پہ. تو رشیا تو یہ الاؤ نہیں کرے گا, اس کو انہوں نے انگیج کیا ہوا. لیکن رشیا از اندر پاور. رشیا چائنا ایک بہت بڑا بلاک ہے, پاکستان اس کا حصہ ہے, اور ایک بہت اہم حصہ ہے. پاکستان اب ایسے کوئی آپ کو ایسا اتحاد نظر نہیں آئے گا نیو ورلڈ آرڈر میں کہ جس میں ایک طرف تو مغربی دنیا ہے, جس کی کہ مجھے اب یہ لگتا ہے, چلیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر تو چائنا, رشیا, پاکستان, آپ کو یہ میجر, ترکی, یہ آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر. وہاں پر آپ کو ویسٹرن ورلڈ ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے تک ہوتا یہ تھا کہ جو فیصلے تھے وہ واشنگٹن میں ہوتے تھے, پینٹاگون میں ہوتے تھے, اور اسرائیل کا اثر و رسوخ ہوتا تھا. فیصلے ہو بھی جاتے تھے, بعض کا فیصلے نہیں بھی ہوتے تھے. واشنگٹن کہتا ہم یہ نہیں کرتے. لیکن اب جو موجودہ رجیم آئی ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ تل اویو میں ہو رہے ہیں. اچھا. اور اب یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا چلیں, ڈائنامکس ہیو چینجڈ آلریڈی. تو جو سینٹر آف پاور ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرف شفٹ ہو رہا ہے. اور جو کہ خیر ایک ہم نے سنا بھی ہوا ہے کہ یہ کہانی اس طریقے سے ہونی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب بیلنس اسی طریقے سے بن رہا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ایک طرف بن رہی ہے, رشیا, چائنا, پاکستان, ٹرکی, یہ برازیل, اس طرح کے ممالک جو ہیں جو برکس وغیرہ میں آتے ہیں. پاکستان نے جوائن نہیں کیا ہوا, لیکن مطلب نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی ہم اسی طرف بنتے ہیں. تو یہ ایک کہانی بن رہی ہے, اور اسلامک بلاک کو بڑا دھیان سے کھیلنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس ریئلی ٹرو. اچھا, ان جنگی صورتحال جو بھی کریٹ ہوتی ہے ریسنٹلی, انڈیا پاکستان کی جو ایک کریٹ ہوئی, بہت سارے لوگ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں. یہ جنگ جس بھی لیول پر ہو رہی ہوتی ہے, ایونچولی نقصان جو ہے وہ انسانوں کا ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ دونوں سے ہی میں اس کے بارے میں اوپینین لینا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگی صورتحال کریٹڈ رہتی ہے, بلکہ کچھ ٹائم سے یہ وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے, تو اس کی وجہ سے انسانی ذہن پر جو اثرات ہیں, نفسیاتی ترقی کو یہ کتنا زیادہ سنب کرے گی, اس حوالے سے شاہ صاحب آپ کا کیا اوپینین ہوگا؟ اچھا, میں تو دیکھیں میرا جو اوپینین نا,
میں اس لیے نہیں دینا چاہوں گا، بیگ صاحب موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میرا اوپینین تو گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں پڑھا ہی ہوتا ہے، لیکن اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بیگ صاحب آپ اپنا اوپینین ضرور اس پہ دیجیے کہ یہ پرائس ہے نا بیسیکلی جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بات یہ ہے شاہ جی کہ جنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی. ٹھیک. تو جو جنگوں کو جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سمجھایا بھی ہے نا، تو جنگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از این ایکسٹینشن آف ڈپلومیسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل 2 ملک ہیں آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں اور اس ملک کو لگتا ہے کہ شاید میرے پاس بیٹھ کر بات کروں گا تو میری جو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ہم دونوں برابری پر بات نہیں کر سکیں گے، تو چلو پھر نہیں مانتے. آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، میدان جنگ میں آپ پلہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، تو ایک مقام پہ جا کے سر آپ کو بیٹھ کر بات ہی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از این ایکسٹینشن ٹو دا ڈائلاگ، اور ڈپلومیسی کا ایک ایکسٹینشن کہلاتی ہے، لیکن اس کی ایک پرائس ہوتی ہے. جو سویلائزڈ لوگ ہیں، سویلائزڈ قومیں ہیں، وہ جنگوں کو اوائڈ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ریسنٹ کانفلکٹ دیکھیں، حماس نے ضرور اسرائیل کے اندر وہ کیا تھا، لیکن حماس کوئی فلسطینیوں کی ریپرزنٹیٹیو نہیں تھی. وہ ایک آئسولیٹڈ گروپ ہے جس نے یہ کیا، اور وہ کر کے اس کے بعد حماس کو بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ تم کر کے بھاگے اور لاکھوں فلسطینیوں کو تم نے ایسے اس بھٹی میں جھونک دیا. بچے، مائیں، بزرگ، مطلب انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں اس کے بعد نا. وہ جو وہاں سے کلپس آتے ہیں وہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنے دلخراش ہیں. اسی طرح آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، انہوں نے خود ہی اپنا فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، خود ہی انہوں نے پوری جنگ کا وہ طبل بجایا اور اتنی ایک ہسٹیریا کریٹ پاگلوں کی طرح. اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو ان کے جو اینکرز ہیں وہ مطلب گڑے پھاڑ پھاڑ کے چیخ کے بات کرتے ہیں، پاگلوں والی بات ہے. تو اور اس کے بعد آپ اسرائیل کو دیکھ لیں تو اس نے سیریا کے ساتھ جو کیا، ابھی ایران کے ساتھ جو کیا، وہ یہی کہہ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ پری ایمپٹیو ہے، بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں پریونٹیو اسٹرائک ہے کہ جی یہ نیوکلیئر وہ بنا لیں گے. اور ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب اور اس چیز کا میں آپ کو بتاؤں، سائیکالوجی دونوں طرف کی تباہ ہوتی ہے. بالکل. جن بچوں کو آپ بچپن سے آپ ان کو سکھائی نفرت رہے ہیں، ان کے اندر ڈال یہ چیز رہے ہیں کہ تم نے جنگ لڑنی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے نفرت کرو، اس سے کسی خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ تو تباہ ہو گیا. اور جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، جس کے ماں باپ مر گئے، جس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا بچپن تباہ ہو گیا، اس کے پاس وطن نہیں رہا، وہ بھی تباہ ہو گیا. بالکل. اور جس کا کوئی چلا جاتا ہے نا جی، وہ دیکھیں مال تو چلا گیا واپس آ جاتا ہے، گھر بڑا نہیں چھوٹا بن جائے گا، چلیں نوکری بڑی نہیں چھوٹی لگ جائے گی، کاروبار اتنا نہیں چھوٹا ہو جائے گا. لیکن جس کی کوئی معذوری ہو گئی، جس کا کوئی پیارا چلا گیا، یہ تو وہ سکارز ہیں which take ages to go، شاید جاتے ہی نہیں، بھرتے ہی نہیں. ایگزیکٹلی، یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے ہیں. اور جو ہم سائیکولوجیکلی مفلوج کر رہے ہیں اپنی قوموں کو، اپنی نسلوں کو، وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے، یا وہ پرائس آف دس وار ہے. چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو، اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی ریپرکشن ضرور فیس کرنے پڑتے ہیں. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ہمیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کیا کہ کس طرح سے نفسیاتی طور پر ہم جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں جنگ کے لیے، نہ کہ وہ کسی ترقی کی طرف، کسی اور انوویشن کی طرف جائیں. وہ ہمیشہ اگر اپنی پروٹیکشن اور ریٹیلیشن کے ہی موڈ میں رہیں گے تو ان کی مینٹل کیپیبلٹی کہاں پر جائے گی، کس طرح سے ان کی لائفز کمپرومائز ہوں گی. یہ سب تو ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنا ہی پڑے گا. لیکن سپر پاورز کی جو خاموشی ہے، اگر مسلمان ممالک کی بات کی جائے اور جو سپر پاورز ہیں بھی، وہ بھی اگر خاموش ہیں اور صرف ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک اگر وہ کہیں پر بھی پریزنٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے کتنا زیادہ حوصلہ ملتا ہے کوئی بھی دشمن کو مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دراصل آپ اوور آل دیکھیں تو پچھلی کوئی 1.5 صدی سے مسلمانوں کے پاس تیل ہے، ترقی بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ملیٹریلی سوائے پاکستان کے یا ترکی کے آپ کو کسی اور ملک کی، مصر کی کسی زمانے میں فوج ہوتی تھی، وہ بھی اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا حالات ہیں، لیکن یہ 2 ممالک تھے جن کی کہ فوج تھی، اور لوگ اس سے ایران کی فوج تھی، عراق کی تھی، لیبیا کی تھی. لیکن ایک ایک کر کے آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو وہ کر دیا، ان کو ڈی ویپنائز کیا یا ریجیم چینجز کی. اور
اب جو ممالک ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو باقی کے ممالک کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, فائنینشلی سپورٹ یہ کرتے تھے اور باقی ملک یہ کیا کرتے تھے. اب کی دنیا میں بہت مشکل ہے, جس طریقے سے جو جنون چل رہا ہے اس میں جو ملک کسی دوسرے ملک کا اب فزیکلی جو ساتھ دیتا تھا, اب آپ دیکھ لیجئے, چلیں اب بات شروع ہوئی ہے تو ایران کا پروٹیکشن سسٹم کیا تھا سر؟ اسیمیٹرکل وار تھی, رائٹ. حزب اللہ تھی, حماس تھا, بشار الاسد سیریا میں تھا, ایران تھا, حوثی باغی تھے. اب یہ ایک نیٹ ورک تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ اتنی لیئرز ہیں ڈیفینس کی, یہ کراس کر کے ان سب کو کراس کرو گے تو پھر ایران تک آؤ گے. تو آپ دیکھیں ان نے باری باری ایک ایک کر کے ہر ایک کو ایلیمنیٹ کیا, کس طریقے سے پیجر پھٹے, حماس کو کیا, حزب اللہ کو کیا, سیریا میں بشار الاسد کو ہٹایا, حوثیز کا بھی لیڈر جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوگی, اور وہ بیچارے ویسے بھی بالکل ایک تھوڑا سا وہ ایک اسٹریٹ ہے اس کے بالکل ساتھ ہیں وہ لوگ. تو ایران کو انہوں نے آئسولیٹ کیا, ایسا نہیں, اس کا ایک اپنا ڈیفینس میکنزم تھا. رشیا بیچ میں اس لیے انوالو تھا کہ سیریا کے اندر رشیا کی ایک اپنی ایئر بیس تھی, ایک نیول بیس تھی, تو سٹیکس تھے. عراق میں تھا, لیکن سب کچھ باری باری انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے. تو یہ ایک بڑا سسٹمیٹک ہے, اس لیے باقی کے جو ممالک ہیں وہ بہت دھیان سے چل رہے ہیں, کیونکہ ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیفینس ساری کی ساری ہے وہ ویسٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل صحیح. ان کا اکوپمنٹ وہاں سے آتا ہے, ان کی ٹریننگز وہاں پر ہوتی ہیں, ان کی اکانومی وہاں سے ہے. تو وہ ایک اس طریقے جتنا وہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹکلی سپورٹ کر سکیں. اچھا بیگ صاحب, ایک نا ہمارے پروگرام کے وقت بہت ہی تھوڑا ہے, میں سمجھتا ہوں گفتگو ہماری پاکستانی قوم کو, ایک فرد واحد کو یا نیشن کو کیا کرنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے, اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے, یہ جو سمجھ آئی ہے, بڑی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور اب ہم نے آگے چلنا ہے. مجھے بڑا یقین ہے, میرا ایک کہہ لیجیے ایک, اس کو میں کوئی پریڈکشن تو نہیں کہوں گا, لیکن میرا بڑا ایمان اور یقین ہے کہ آنے والے وقت پاکستان کے لیے بڑی خیر ہے. اللہ نے پاکستان کو بڑی کامیابی, بڑا عروج دینا ہے انشاءاللہ. نیشن کو, ہمارے سننے والی یوتھ کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ سر جی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات, کہ آپ یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, اپنے دین پہ اور اپنے ملک پر یقین رکھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہیو فیتھ ان پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں, واہ کیا بات ہے, نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں سر. کیا بات, ٹھیک ہے, عمل پہ ہم, کہ آپ کر کیا رہے ہیں. مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ آسک ناٹ what your country does for you, ask what you do for your country. آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, جو پازیٹیو کر سکتے ہیں. آپ کو انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں, آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کنسٹرکشن, جو بھی کنسٹرکٹیو کام آپ کے نزدیک آپ کو سمجھ میں آتا ہے, پہلے تو یہ ایمان متزلزل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ, اسلام پہ, اس ملک پر آپ جو کنسٹرکٹیو کام ہے, اور آپ پر امید رہیں. آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہم نے کہ اگر آپ کہتے ہیں, جو آپ کو لوگ پٹھی پٹیاں پڑھاتے تھے کہ او جی یہ کھا گئے, او ڈیفینس بجٹ اتنا کھا گئے, او جی فلانا کھا گئے, او جی یہ دیکھیں, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی, دکھا دیا ہے ٹریلر. بالکل صحیح. کہ بھائی کہ اگر تم یہ اتنا سالوں سے اتنا کچھ کر رہے ہیں نا, تو یہ دیکھ لو. ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. جو کہانی نہیں تھی نا سر, یہ جو آپ نے بات پہلے کی ہے نا کہ اتنی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ لوگ مفت کے بہتان, مفت کی تہمتیں, مفت کے تانے, کیونکہ اکھاڑے میں اترے ہی نہیں تھے. اب جب اکھاڑے میں اترے ہیں اور پچھاڑ دیا ہے, تو اب یہ ہر کسی کو یقین ہونا چاہیے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ یقین رکھیں, اپنی فوج پہ بھی یقین رکھیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں سر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام لے, اور بی پازیٹیو, ہیو فیتھ ان پاکستان, کیپ ورکنگ, بی اسٹے پازیٹیو. بالکل صحیح. جو پازیٹیو رہ کے کام, دیکھیں سر اگر ہم نیگیٹیوٹی میں جائیں گے نا, تو جو ابھی انڈیا کا حال ہوا ہے یہ ہوگا. بالکل. انہوں نے نفرت بیجی اور نفرت بوئی اور نفرت ہی کاٹی. بے شک. وہ نیگیٹیوٹی سے سر کوئی خیر نہیں آتی. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ایسے پازیٹیوٹی کاٹے. اگر کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے, خنجر تیز رکھیں. صحیح جی. کیپ یور پاؤڈر ڈرائی.
کسی پہ اعتبار نہیں کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچھے دل سے آؤ, کاروبار کرنا چاہتے ہو کر لو, بات کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن ہم اعتبار تم پر نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک بات. یہ بالکل اب اسٹریٹجی ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ ریڈی فار دا بیسٹ بٹ آلسو پریپیئر فار دا ورسٹ ایز ویل. لیکن ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کی جو کتاب ہے بیگ صاحب, ہم نے پروگرام میں یہ کچھ عرصہ پہلے ٹرینڈ چلایا اور بڑا لوگوں نے سراہا اس کو. اچھا. کیونکہ پروگرام کے اختتام پہ کسی ایک کتاب کا کوئی حوالہ تذکرہ وہ کر کے جاتا ہے. تو آج کی جو کتاب ہے وہ ذخیرہ اقبال ہے. دراصل یہ کتاب اس کو لکھنے والے, کمپائل کرنے والے ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقبالیات پہ جتنا کام ڈاکٹر ہارون نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان کا جو کام ہے میرا خیال ہے 70 سے زیادہ کتابیں صرف اقبال پہ انہوں نے لکھی. اور وہ سمجھ لیجئے میری تو لائبریری میں ایک سیکشن پورا وہ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا موجود ہے. میں ان سے واقف ہوا تھا, ایک کتاب تھی ہمارے عیدی صاحب. عیدی صاحب کے جانے کے بعد یہ کتاب میرے سامنے آئی اور اس کتاب سے مجھے بڑی آسانی ملی عیدی صاحب کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے کام سے میں واقف ہوا, گاہے بگاہے ان سے ملاقات رہتی ہے. اور یہ کتاب جو ذخیرہ اقبال ہے, یہ اقبال کے حوالے سے بے شمار کہہ لیجئے جو اس کے کام کے شاعری کا سیکشن میں تمام جو کتابیں ہیں اس حوالے سے بڑے شاندار مضامین موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اقبالیات کو سمجھنے والے جو بڑے مستند لوگ ہیں ان کے مضامین اس میں شامل ہیں. سب سے بڑھ کے اقبال کا جو فارسی میں کلام ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کلام ہی فارسی کا کلام ہے, اس پہ بڑا انہوں نے کمال ایک آسانی کی کہ اس میں سے بڑے اہم حصے نکال کے اردو میں اس میں موجود ہیں. اور یہ کتاب بک کارنر جہلم نے اس کو پرنٹ کیا ہے. بک کارنر جہلم ہمیشہ اچھی کتاب پرنٹ کرتا ہے, معیاری کتاب پرنٹ کرتا ہے. اور جہلم کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں, جہلم کے پاس 3 چیزیں ہیں. جہلم کے پاس جہلم کی تاریخ ہے, جہلم کے پاس بابا عرفان الحق صاحب ہیں, اور جہلم کے پاس بک کارنر جہلم ہے. اور بک کارنر جہلم کی یہ کتاب آپ سے میری درخواست ہے ضرور ضرور پڑھیے. اقبال کے جتنے عاشق ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف جانا چاہوں گا. چند دن پہلے مجھے کارپوریٹ ٹریننگ ملی تھی, گروپ ہے, میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ ایک پرائیویٹ گروپ ہے بہت بڑا. ان کے سی او نے کہا جی شاہ جی پورے دن کا جو سیشن ہے وہ اقبالیات کے ریفرنس سے ہوگا. واہ واہ. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کارپوریٹ ورلڈ میں اسٹیفن کوے کی, اینتھونی رابنس کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ ٹیلر کریں, اس کو بنائیں, لیکن اقبال کے اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بڑی بہترین کتاب کا جو ہے آج بھی ریکمنڈیشن لوگوں کے لیے شیئر کر دی ہے. لیکن میں چاہوں گی جانے سے پہلے ڈاکٹر ناصر بیگ کا ایک لاسٹ میسج آن دس وار سچویشن کریٹڈ بائی اسرائیل, اس پر کیا اوپینین ہوگا, پلیز آپ شیئر کیجیے. ہمارا پیغام کیا ہوگا ویورز کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ایرینینز کے لیے پیغام ہے کہ ڈٹے رہیں. آپ نے بہت ہی تکڑا جواب دیا ہے. آپ نے, کسی نے اینٹ ماری ہے تو اس کا جواب پتھر سے دیا ہے. جس طریقے سے جواب ڈیزرو کرتے تھے, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ جھکنے کی ضرورت ہے. اور یہ کچھ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور یہ آپ کا مومنٹ آف ٹیسٹ ہے. تو آپ پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از اینڈ کیپ ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. دلیری کے ساتھ, ایک دلیر قوم ہے جی, 4000 سال کی ان کی ہسٹری ہے. اور اٹ از ٹائم کہ فارس والے یہ دکھائیں کہ وہ ایرانی ہیں, اور ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور باقی تمام لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے لیے دعا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی, جو ڈاکٹر صاحب کا پیغام ہے نا, میرا بھی یہی پیغام ہے. اور صبح میں یونیورسٹی گیا, یونیورسٹی آف لاہور, تو پتہ لگا جی وہاں 300 ایرانی بچہ پڑھ رہا. اور ان ایرانی بچوں کے جو مورلز ہیں, اور جو ان کا ایک ہمت ہے, اور جو وہ ان کا کانفیڈنس ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں نا سانو چھڑ دیو, سانو جان دیو اسی دسنے جا کے. صحیح بات. میں یقین کرے جب مجھے پتہ لگا تو میرا جو ہے نا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ کیا نیشن ہے. اور یہ سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں ایرانی بچوں کی ہے تو وہ یونیورسٹی آف لاہور ہے جی. یہ بھی مجھے آج انفارمیشن ملی, 300 بچہ سر ایران کا پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو پر آنے کا. میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا. ہم سب کو آج اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.